حیا صرف لباس میں وجود نہیں ہوتی ہے بلکہ آپ کے لہجے میں بھی، آپ کی نظر میں بھی، آپ کے چال چلن میں بھی حیا موجود ہوتی ہے۔ اگر آپ اوبر کریم پہ سفر کرتی ہیں تو ایک ڈرائیور سے بات کرتے ہوئے بھی آپ کو حیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر آپ کالج یونیورسٹی گوئنگ ہے تو واپسی پر یا جاتے ہوئے بس کا انتظار کرتے ہوئے وہاں پہ بھی آپ کو حیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ شاپنگ مالز میں جاتے ہوئے، شاپنگ کرتے ہوئے، کسی غیر محرم سے بات کرتے ہوئے وہاں بھی حیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر جگہ پہ حیا کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس لیے آج ہم بات کریں گے کہ سوشل میڈیا کے دور میں ہم حیا کی حفاظت کیسے کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الحیا من الایمان، کہ حیا جو ہے وہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ہمارے ہاں یہ جو احادیث ہیں یا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے، صحابیات کی سیرت ہے، ہماری جو آج کل کی نوجوان نسل ہے ان کو میں مورد الزام نہیں ٹھہراؤں گی، لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ اس سے ناواقف ہیں۔ اور جو ایک ہوتا ہے نا کہ ہم ایک آٹو سسٹم پہ لگے ہوئے ہیں، ایک زمانے کے چلن کے اوپر چلتے جا رہے ہیں، اور جو ابھی آپ نے بھی اپنی ابتدائی بات چیت میں یہ بات کہی کہ ہم اس کو صرف لباس تک محدود رکھتے ہیں کہ حیا صرف لباس میں ہونی چاہیے، یا زیادہ سے زیادہ اگر کوئی اس کے اوپر بات کرے تو وہ کہتا ہے جی بس میری تو آنکھوں میں حیا ہے۔ تو آپ کی آنکھوں میں حیا ہے، اگلے کی آنکھوں میں نہیں، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بہت سے لوگ بولتے ہیں، بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں۔ یہ اصل میں وہ چیزیں کہ جس کے اوپر ہم اپنے آپ کو مطمئن کر لیتے ہیں، یا یوں کہیں کہ شیطان ہمارے دل میں یہ بات بٹھا دیتا ہے کہ نہیں بس میں تو ٹھیک ہوں تو دوسرے کی مجھے کیا۔ لیکن وہاں پر ہی ہم غلطی کر رہے ہوتے ہیں کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم ٹھیک ہیں اور ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں۔ میں یہ اس کے لیے لفظ استعمال کروں گی کہ جو ڈیجیٹل دنیا ہے نا، ڈیجیٹل دنیا کے اندر بھی ایک آپ کے پاس ایک وہ ہتھیار کے طور پر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، اور وہ ہتھیار ایسا ہے کہ جہاں پر نہ حدود کی کوئی قید رہتی ہے، نہ ہی کوئی رابطے کے اندر آپ، یعنی کہ وہ رابطوں کی ایک ایسا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اور اس کے بعد ایسے ایسے واقعات پیش آتے ہیں۔ بیٹی کی شادی ہے نا تو ماں اتنا سجتی سنورتی نہیں تھی میری بیٹی کی شادی، اور آج بیٹی سے زیادہ ماں لگ رہی ہوتی ہے، بن سنور کی ایسی آئی ہوتی ہے کہ بیٹی سے زیادہ اس کی لک بنی ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اور جن ماؤں نے ہمیں سمجھانا تھا کہ بیٹا حیا یہ چیز ہے، پردہ یہ چیز ہے، غیرت یہ چیز ہے، انہی ماؤں نے کہنا شروع کر دیا تمہاری بھائی کی شادی ہے، کوئی بات نہیں، کر لو، کوئی بات نہیں، تھوڑا ٹائم ہے، خیر بھائی کی شادی کون سی دوبارہ ہونی۔ دراصل میرا تعلق حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی فیملی سے، جن کو میرے شریعت کا لقب ملا تھا۔ معاملہ تعلیم و تربیت کا ہمارے خاندان میں شروع سے ہی گھر میں سارا چلتا آ رہا ہے سلسلہ، اور اس سارے نظام میں آپ کا یوں باہر نکلنا، وہاں پر پردے کو بہت ترجیح دی جاتی ہے۔ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ دینی تعلیم تمام خواتین، مگر ہمارے خاندان میں کوئی ایک بھی خاتون ایسی نہیں ہے میرے خیال سے جو پڑھی لکھی نہ ہو اور وہ پردے میں نہ ہو۔ پردوں میں رہ کر پی ایچ ڈیز ہیں، پردوں میں رہ کے ماسٹرز ہیں، دینی اور دنیاوی تعلیم دونوں ہیں، مدارس کے سلسلے چل رہے ہیں، بڑا اچھا نظام چل رہا ہے۔ آج کے دور کی ضرورت ہے، پردہ یہ تھوڑی کہتا ہے کہ آپ گھروں میں گھس کے بیٹھ جاؤ، آپ کو دنیاوی تعلیم نہیں لینی ہے۔ کبھی بھی ہمارے والد نے یا ہمارے خاندان میں سے کسی نے بھی ہمیں یہ نہیں کہا کہ آپ نے پردہ کر لیا تو اب آپ نے باہر نہیں جانا، پردہ کر لیا تو شادی بیاہ میں نہیں جانا، پردہ کر لیا تو یونیورسٹی کی لائف نہیں دیکھنی۔ بس ایک ترغیب دے دی کہ بیٹا یہ اس طرح سے معاملہ ہے، اب آپ کے ہاتھ میں ہے کہ آپ نے کس طرح کرنا۔ حتیٰ کہ مجھے یاد ہے کہ میرے والد نے مجھے نقاب کے حوالے سے بھی صرف تعلیم دی تھی، یہ نہیں کہا تھا کہ آپ نے کرنا ہے بہت ضروری۔ ان کے تعلیم دینے کا طریقہ ہی اس طرح سے تھا، ترغیب ہی اس طرح سے دی کہ خود ہی کر لیا، اور جب دل خود مطمئن ہو تو انسان تب بھی ٹھیک سے کرتا ہے۔ بالکل، میں تو یہ کہتی ہوں حیا اور پردے کا دوسرا نام دل کی صحیح کیفیت ہونے کا نام۔ بالکل، اور وہ شروع کیا، اور اس کے بعد یہ گھر سے ہی سپورٹ سسٹم ہے کہ اتنی ہمت ملی کہ ہم نے آگے بڑھنا ہے، دنیا کو دین کی طرف رغبت دلوانی ہے، تعلیم دینی ہے، اور خود بھی اپنے آپ کو مسلسل بہتر کرتے رہنا۔ بہترین